ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف پروجیکٹ فریڈم پلس کا بٹن دبانے والے ہیں؟ واشنگٹن سے تہران تک دھمکیوں کا ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا ہے جس نے پوری دنیا کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا غصہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایران 47 سال سے دنیا کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، اب اس کا یورینیم بھی چھینیں گے اور دوبارہ حملے بھی کریں گے۔ لیکن دوسری طرف سے جواب آیا ہے، ہمیں لڑنے پر مجبور کیا گیا تو وہ جنگ ہوگی کہ تم دیکھو گے۔ عراق کے صحراؤں میں اسرائیل کا وہ کون سا خفیہ اڈا ہے جس نے پورے خطے میں آگ لگا دی ہے؟ اسلام آباد میں اگلے ہفتے ہونے والے مذاکرات کی وہ کون سی خفیہ ڈیل ہے جس کا دعویٰ وال سٹریٹ جنرل کر رہا ہے؟ اور کیا قطر کے قریب امریکی جہاز پر حملہ اس بڑی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہے؟ آج کے اس ولاگ میں ہم ان تمام سوالات سے جڑی کڑیاں کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ویورز، ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ ٹرمپ کی نئی دھمکی نے جنگ کے خطرات مزید گہرے کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا یورینیم حاصل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ تاخیر اور تاخیر، یہ کھیل ایران پچھلے 47 سال سے کھیل رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے آخرکار اس وقت بڑی کامیابی حاصل کی جب باراک اوباما صدر بنے۔ اوباما نہ صرف ایران کے لیے نرم موقف رکھتے تھے بلکہ ان کے حق میں چلے گئے۔ امریکی صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ اوباما نے ایران کو دوبارہ طاقت اور استحکام حاصل کرنے کا بڑا موقع فراہم کیا تھا۔ اوباما دور میں سینکڑوں ارب ڈالر اور 7.1 ارب ڈالر نقد رقم طیاروں کے ذریعے تہران بھیجی گئی، اور یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ جب وہ وہاں پہنچی تو ایرانی خود بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ ایرانیوں نے اس طرح پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو سب سے آسان شکار مل گیا تھا، جو ایک کمزور اور نادان امریکی صدر کی صورت میں تھا۔ باراک اوباما امریکہ کے لیڈر کے طور پر ایک تباہی تھے، لیکن سلیپی جو بائیڈن جتنا برا نہیں تھے۔ 47 برسوں سے ایرانی ہمیں مسلسل الجھاتے اور انتظار کرواتے رہے ہیں۔ ایران نے حال ہی میں 42,000 بے گناہ اور غیر مسلح مظاہرین کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا یورینیم حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایران میں دوبارہ حملے بھی کرنے پڑیں۔ امریکہ غیر معقول مطالبات کر رہا ہے، لڑنے پر مجبور کیا جائے گا تو لڑیں گے۔ ایران نے بھی 2 ٹوک اعلان کر کے ٹرمپ کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خطے کی موجودہ صورتحال اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی جواب مسترد کیے جانے کے بعد ایک اہم پریس بریفنگ دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ایران اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور ضرورت پڑنے پر مقابلہ بھی کرے گا۔ اسماعیل بقائی کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ہمیں لڑنے پر مجبور کیا جائے گا ہم لڑیں گے، اور جہاں کہیں بھی سفارت کاری کی گنجائش نظر آئے گی ہم اس موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ سفارت کاری کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ہر فیصلہ قومی مفادات کی بنیاد پر ہوگا، کیونکہ ایران نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حالیہ واقعات کی وجہ سے علاقے کا امن و استحکام خطرے میں پڑ گیا ہے، جبکہ ایران نے گزشتہ روز پاکستان کے ذریعے ٹرمپ کی تجویز پر جواب بھیجا تھا، وہ بالکل بھی غیر منصفانہ نہیں تھا۔ علاقائی سلامت کی بحالی کے لیے خطے کے ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کو بڑھانا ضروری ہے۔ دوسری جانب ایران نے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم کسی بھی بیرونی ڈیڈ لائن یا پھر وقت کے دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور حتمی فیصلہ ملک کی مفاد کے مطابق مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا یہ کہنا ہے کہ ایران امریکی تجاویز پر غور جاری رکھے ہوئے ہے، اور جب کوئی حتمی نتیجہ سامنے آئے گا تو اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ ایران اپنی پالیسی کے مطابق آزادانہ طور پر فیصلے کرتا ہے اور کسی بھی بیرونی دباؤ یا مقررہ وقت کی پابندی کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کسی ڈیڈ لائن یا ٹائمنگ پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اسماعیل بقائی نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل طور پر الرٹ ہے، اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار بھی ہیں۔
ویئرز ایران کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں یہ واضح ضمانت دی جائے کہ مستقبل میں دوبارہ جنگ نہیں چھیڑی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق تہران کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام بنیادی امور کے حل کے بعد ہی جوہری فائل اور اس کی تفصیلات پر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، جسے ایران مذاکرات کا سب سے پیچیدہ مرحلہ قرار دیتا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ بندی کے حوالے سے ہماری تجاویز پر ایران کی جانب سے جواب جلد ملنے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی دی کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کے قلیل مدتی آپریشن کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پروجیکٹ فریڈم اچھا ہے، لیکن اسے کرنے کے دوسرے طریقے بھی موجود ہیں۔ ان کے مطابق یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، ساتھ ہی کچھ دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل کر دی جائیں گی۔ ادھر جنگ بندی اور کشیدگی کے دوران ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ آبنائے ہرمز کشیدگی، بحری راستوں کی سیکیورٹی مذاکرات کا اہم ایجنڈا ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک ثالثوں کے ذریعے ایک مفاہمتی یادداشت تیار کر رہے ہیں، جس کے تحت ابتدائی طور پر 1 ماہ پر محیط مذاکراتی عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ ویئرز، اس عمل کا بنیادی مقصد خطے میں جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کا خاتمہ بتایا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مجوزہ مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امور، آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور ایران کے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کسی تیسرے ملک منتقل کرنے جیسے معاملات شامل ہیں۔ ایران بعض شرائط کے ساتھ اپنی جوہری سرگرمیوں اور یورینیم افزودگی پر لچک دکھانے پر غور کر رہا ہے، جبکہ امریکی حکام یہ چاہتے ہیں کہ تہران یورینیم افزودگی محدود کرے۔ ویئرز، پابندیوں میں ممکنہ نرمی کی حد اب بھی دونوں فریقوں کے درمیان ایک بڑا اختلافی نقطہ ہے جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر ابتدائی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو 1 ماہ کی مدت کو باہمی رضامندی سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ روس خفیہ طریقے سے ایران کو خطرناک ہتھیاروں کی سپلائی آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ روس بحیرہ کیسپین کے ذریعے ایران کو ڈرونز اور دیگر اشیاء فراہم کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق روس بحیرہ کیسپین کے راستے ایران کو ڈرونز کے پرزے فراہم کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ تجارتی راہداری ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ بمباری کے بعد اپنی فوجی صلاحیتیں دوبارہ بحال کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کی جانب سے ڈرونز کی ترسیل سے ایران جلد ہی اپنے ڈرون ذخائر دوبارہ بحال کر سکتا ہے، جن کا تقریباً 60% حصہ حالیہ جنگ کے دوران ختم ہو گیا تھا۔ بحیرہ کیسپین روس اور ایران کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کی زمینی سرحد نہیں ملتی ہے، تاہم اس وسیع سمندر کے ساتھ دونوں کی طویل ساحلی پٹی موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ راستہ روس اور ایران کو امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے پابندیوں سے بچتے ہوئے تجارت کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق روس اب وہ سامان بھی بحیرہ کیسپین کے ذریعے ایران بھیج رہا ہے جو عام طور پر آبنائے ہرمز سے گزرتا تھا۔ ادھر عراق میں خفیہ اسرائیلی فوجی اڈے کی موجودگی نے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ عراقی صحرا میں خفیہ اسرائیلی فوجی اڈے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم پلس دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ کیوں دیا ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ویئرز، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں کے لیے عراق کے ساحلی علاقے میں ایک خفیہ فوجی اڈا قائم کر رکھا ہے۔ اس اڈے پر نہ صرف اسرائیل کی اسپیشل فورسز تعینات تھیں، بلکہ اسے اسرائیلی فضائیہ کے لیے سپلائی اور امدادی کارروائیوں کے مرکز کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جب مارچ کے آغاز میں عراقی فوج اس اڈے کے قریب پہنچی تو اسرائیلی فورسز نے فضائی حملوں کے ذریعے انہیں پیچھے دھکیل دیا تاکہ اس جگہ کو خفیہ رکھا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق یہ فوجی تنصیب امریکی حکام کے علم میں تھی اور اسے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس خفیہ اڈے پر اسرائیل کی خصوصی افواج تعینات تھیں اور اسرائیلی فضائیہ کے لیے ایک اہم لاجسٹک مرکز کے طور پر اسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ویورز، اس کے علاوہ وہاں ریسکیو ٹیمیں بھی موجود تھیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں نشانہ بننے والے اسرائیلی پائلٹس کی مدد بھی کی جا سکے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مارچ کے شروع میں یہ اڈا
उस वक्त तकरीबन दुनिया के सामने आने वाला था जब इराक के सरकारी मीडिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस मामले से वाकिफ एक शख्स का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका इस हमले में बराह रास्त मुलव्वस नहीं था। दूसरी जानिब समुद्री महाज पर भी कशीदगी बरकरार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के खिलाफ महरी नाकाबंदी सख्ती से नाफिज है और अप्रैल से अब तक 58 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा भी जा चुका है, जबकि 4 को नाकारा बनाया गया है। इस पर ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह अमरीकी बहरी कज़ाकी को रोकना है। हम अमेरिका की हर इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी मराकज़ और बहरी जहाज़ उनके निशाने पर होंगे। उधर कतर के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमला ईरानी मीडिया का दावा सामने आ गया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस ने यह दावा किया है कि कतर के साहली इलाके के करीब एक तिजारती बहरी जहाज़ पर मिसाइल या ड्रोन से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में जहाज़ पर आग लग गई है। बरतानिया के बहरी तिजारती ऑपरेशंस UKMTO ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि एक बड़े तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया गया है। वैसे इस वाक़े के फौरी बाद ईरानी मीडिया की जानिब से एक दावा सामने आया कि ये कार्रवाई ईरान की जानिब से की गई है। फारस न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि कतर के साहिलों के करीब जिस बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया वो अमेरिका की मिल्कियत है और इस वक्त अमेरिकी परचम तले सफ़र कर रहा था। फारस न्यूज़ ने एक बाखबर जरिए का हवाला देते हुए ये बताया है कि निशाना बनने वाला बहरी जहाज़ अमेरिकी परचम वाला ब्लैक कैरियर था और इसका ताल्लुक बराह रास्त अमेरिका से है। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है कि जो भी मुल्क अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियों को नाफिज करेगा उसे खलीज के अहम तरीन बहरी रास्ते यानी कि आबनाए हुर्मस से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अकरमीनिया ने कहा है कि जंग के दौरान दुश्मन अपने किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सका और ईरान के सियासी निज़ाम में कोई खलल पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने ये दावा किया है कि इसके बरक्स मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यकजहती मजीद मजबूत हुई है, जिसका इजहार आज भी अवाम की बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूदगी से होता है। मोहम्मद अकरमीनिया के मुताबिक दुश्मन ये समझ गया है कि वो इस मुज़ाहमत को तोड़ने में नाकाम रहा है, जिसके बाद उसे बिलाकर जंगबंदी कबूल करना पड़ी। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी फौजी सलाहियतों को मजीद मजबूत किया है। अहदाफ के डाटा बैंक को अपडेट किया गया है। दिफाई और हमला आवर पोजीशंस को बेहतर बनाया गया है। फिर सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के ऐलान ने ट्रंप की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का ये कहना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पासदारान इनकलाब गार्ड्स का ये कहना है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारहियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की है। अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतल्लिक डेडलाइन दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमेरिका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि आज से अमेरिका आबनाए हुर्मस में फंसे जहाज़ों को निकालने में मदद करेगा। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश की गई तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, सूरत हाल अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां पासदारान इनकलाब ने ट्रंप को 2 टोक पैगाम दिया है। या तो एक नामुमकिन जंग के लिए तैयार हो जाओ या फिर एक ऐसी डील कबूल करो जिसे तुम पसंद नहीं करते हो। रूस बहीरा कैस्पियन के रास्ते ईरान को हथियार फराहम कर रहा है। चीन और यूरोप का लहजा बदल रहा है और अमरीकी बहरी नाकाबंदी अब खुद अमरीकी जहाज़ों के लिए भी खतरा बनती जा रही है। ट्रंप के पास वक्त बहुत कम है और फैसले बहुत मुश्किल हैं। क्या इस्लामाबाद एक बार फिर दुनिया को इस एटमी तबाही से बचा पाएगा या फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की सूरत में मशरिक़ वस्ता का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ईरान पर दोबारा हमला करने की हिम्मत करेगा या मुआशी रिलीफ देकर पीछे हट जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।